ذی-القعدہ جو ہے یہ مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں بنایا۔ تمام وقت، تمام دن، تمام مہینے مبارک ہیں، اللہ کی رحمتوں والے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں تھامے ہوئے ہے، ہم پر برس رہی ہے۔ تو ماہ ذی-القعدہ مبارک مہینہ ہے، یہ بالکل بھی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اگر آپ پرانے، آپ کے گھر میں کوئی ایسی خاتون ہیں جن کی عمر تقریباً 70-80 سال ہے، آپ ان سے مہینوں کے نام پوچھیں تو وہ محرم، صفر، پھر کہیں گی 12ویں شریف، 11ویں شریف، اور مدار، خواجہ، اس طرح کے نام لیں گی۔ وہ انہیں یاد ہی نہیں ہوں گے کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب وہ شوال کہیں گی، عید خالی، عید شوال کے مہینے کو کہیں گی عید خالی، ذی الحج یا بقرعید، پھر کہیں گی کہ محرم۔ تو اس ماہ مبارک کو جو ہے وہ خالی کا مہینہ کہا جاتا تھا، اس ماہ مبارک کو خالی کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ اور اکثر لوگ جو ہیں وہ مفتیان اکرام سے سوال بھی کرتے ہیں کہ ماہ ذی-القعدہ کو خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے اور اس کو منحوس سمجھ کر لوگ رشتہ نکاح نہیں کرتے، تو اس طرح سے اس کو منحوس کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے، فتاوی رحیمیہ میں ہے کہ ماہ ذی-القعدہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اشہر الحرم یعنی حرمت اور عدل کا مشہور مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اس کا بیان، یعنی وہ 12 ماہ میں 4 ماہ عدل و عزت کے ہیں، سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں، اور یہ مہینہ اشہر الحج، حج کے مہینوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حج کے مقررہ مہینے ہیں، سورہ بقرہ میں۔ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور وہ سب ذی القعدہ میں بجز اس عمرے کے جو حج کے ساتھ کیا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ جو ماہ ہے، ماہ ذی القعدہ، بنظر قرآن کی نظر میں عدل اور عزت کا مہینہ ہے، اور اشہر الحرم یعنی حج کا ایک مبارک مہینہ ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 عمرے فرمائے۔ تو ایسا اس مہینے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کو منحوس کہا جائے؟ اس کو منحوس سمجھنا یا اس کو منحوس کہنا اور اس میں رشتہ اور نکاح، خوشی وغیرہ کے کاموں کو نامبارک سمجھنا یا ماننا جہالت ہے اور مشرکانہ ذہنیت ہے، اور اپنی طرف سے ایک جدید شریعت کی ایجاد ہے۔ ایسے ناپاک خیالات اور غیر اسلامی عقائد سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اس ماہ مبارک کو نامبارک اور برکت سے خالی سمجھ کر خالی کہا جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ذی القعدہ کہنا چاہیے، خالی نہیں کہنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نماز عشاء کے بجائے اتمہ کہنے کی ممانعت آئی، ایسے ہی اس غلط نام کے استعمال کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ مہینہ اشہر الحرم ہے، اس مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے، اس کو خالی نہیں کہنا چاہیے۔ اب تو خیر لوگوں کو بہت شعور آ گیا ہے، اور یہ جو اس طرح کے نام تھے، خواجہ، مدار، 11ویں اور 12 وفات، بہت لوگ تھے، 12 وفات، 11ویں، مدار، خواجہ، کنڈے، خالی، تو یہ اس طرح کے مہینے کہاں سے آئے؟ کیونکہ ہم سب ہندوستان پاکستان ایک تھا، اور ہندوؤں کے ساتھ راہ و رسم تھے، میل ملاپ تھا، پڑوس تھا، تو وہ جو ان کی چیزیں تھیں، ان کا جو ریتی روایات تھے، وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں مرج ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں نا، صحبتوں سے بہت کچھ انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ صحبتیں جو ہے، صحبت دیکھ کر اختیار کرنی ہے کہ کس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے۔ کفار سے دوستی بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کے جیسے مشرکانہ اعمال ہمارے اندر آ جاتے ہیں، شرکی اعمال ہمارے اندر آ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دوستی بھی نہیں کرنی چاہیے، منع فرمایا گیا ہے۔ تو وہاں سے یہ چیزیں چلتی ہوئی آئیں، ہندوستان پاکستان ایک تھا، محلے داریاں تھیں وہاں پر، وہ جو وہاں رسوم و رواج تھے وہ آئے، اور آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہندوستان میں، آپ یقین کیجئے کہ مولانا نعمانی صاحب فرما رہے تھے کہ ہندوستان میں لڑکیاں ہندو مذہب اختیار کر لیتی ہیں، مطلب ساری نہیں، سبھی نہیں، لیکن بہت ساری بچیاں کر لیتی ہیں، جتنی پکی وہ دین پر چلنے والی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو صحبتوں کی وجہ سے مرتد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح لڑکے بھی ایسے ہیں جو ہندو لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں، وہ شادی ہوتی بھی نہیں ہے لیکن وہ کر لیتے ہیں،
کیوں ہوتا ہے ایسا؟ صحبتوں کی وجہ سے، میل ملاپ کی وجہ سے، دوستیوں کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر آپ کو بہت سارے ایسے فیمس سیلیبریٹیز نظر آئیں گے جو اس طرح کے اعمال کر لیتے ہیں، شادی سمجھتے ہیں اس کو، حالانکہ وہ شادی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ فتنے کا بدترین دور ہے، تو اس مہینے کو خالی کا مہینہ نہیں کہا جائے، بلکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو حج کا مہینہ کہلایا جاتا ہے۔ اس مہینے میں حج کی تیاری کرنا ہے، حج کا تمہیدی مہینے ہیں یہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبارک مہینہ کہا ہے، اشہر الحرم کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم اور اس کے بعد اس علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، اور عمل ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہو۔